بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 ستمبر 2025 کا دن اور شام کے 7:30 میں بہت اہم خبروں کے ساتھ میں جی ساکی ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ اچھا، مختصر میں اس ویلاگ کو یا اس رپورٹ کو رکھوں گا کیونکہ گلے میں بہت درد ہے، بولا ہی نہیں جاتا، تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک یہ پہنچے اور کل تک انشاءاللہ کچھ یہ کالز کا دباؤ بھی کم ہوگا۔ بہت زیادہ آج میں نے کالز بھی لی ہیں اور لوگوں کو یہ وہ جیسے ہوتا ہے، تو کل انشاءاللہ کل تک ٹھیک ہو جائے گا، پانی بھی اتر جائے گا یہاں سے اور گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیں، خیر، اب دریا چناب کا جو سیلابی ریلا ہے وہ خانکی مرالہ خانکی قادر آباد پر ہے، اور دریائے ستلج میں بھی اب 3 لاکھ کیوسک کو کراس کر چکا ہے، 3,11,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ دریائے راوی میں 85,000 ہے جسر پر، اور اگلی بات میں آگے چل کر بھی بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ باقی جو آج دن بھر بہت زیادہ مصروفیات رہی، ہم نے اپنا بند بچایا، 8-10 مواضعات کو زیر آب کر جاتا۔ جو زیرو پوائنٹ کا مطلب ہے جہاں سے بند شروع ہوتا ہے، زیرو برجی نمبر ہوتا ہے، اس کو زیرو پوائنٹ بولتے ہیں، اس سے وہ زیرو پوائنٹ سیدھا آگے مغرب کی طرف بند بوسن اور ملتان کی طرف جاتا ہے، اور پیچھے بند نہیں ہے، اور پیچھے جہاں بند نہیں ہے وہاں پہ پانی پھیلتا ہے۔ اس کا آج ہم وہ ٹریکٹروں سے لگا رہے تھے، بنا رہے تھے، تو الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایکسیویٹر بھی، نوجوانوں کا حوصلہ بھی میں بڑھاتا رہا ہوں اور ان کے ساتھ کام میں مصروف رہا، اور ان کی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کو شاباش دیتا رہا۔ تو بہرحال الحمدللہ ہم وہ بچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے اپنے مال اسباب لے کر، اور بڑے پریشانی کے عالم میں کہ پینک تھا کہ بہت لوگ خوف و ہراس پھیلا تھا۔ کوئی ادھر عورت بھاگ رہی ہے، کوئی بچہ لے کر بھاگ رہی ہے، جی ابھی باندھ ٹوٹنے والا ہے، ابھی ٹوٹنے والا ہے، کوئی اپنا ساز و سامان لاد کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو صورتحال اس طرح کی تھی۔ اب جو ہے نا، امید ہے پانی رکا ہوا ہے کیونکہ راوی پر سدنئی براج پر بھی کم ہو چکا ہے، اور ادھر دریائے چناب مرالہ پر بھی کم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہاں پر لیول کم ہوگا۔ صبح جب آپ اٹھیں گے تو میں یہ فاضل شاہ یہ قرب و جوار کی بات کر رہا ہوں، 1 فٹ 1.5-2 فٹ تک اس کا لیول کم ہو چکا ہوگا۔ اب میرے خیال میں پیچھے تو اتر رہا ہے 2-3 انچ، یہاں پر بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں سے کبیر والا سے اب جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ ملتان میں داخل ہو رہا ہے۔ اب کبیر والا میں ایک سپر بند بنایا گیا تھا، وہ بہت اچھا تھا سیفٹی کے لیے بھی اور زمین کے کٹاؤ سے بچنے کے لیے بھی، لیکن پھر اس میں زیادہ پانی آ گیا، دونوں دریاؤں کی ٹائمنگ مل گئی اور اس سے اوور فلو ہوا۔ اس کی مشرق سائڈ پہ جو ہے 2 فٹ اس کا پانی اوپر تھا، اور مغرب کی سائڈ میں کم تھا، وہ میں نے دکھایا بھی تھا۔ تو آگے جو صورتحال ہے، دوست اب آپ کالز کرتے ہیں کہ ہماری ارباب اختیار سے مؤدبانہ کہہ دیں کہ ہمارے اس مسئلے پر جو ہے ذرا توجہ دیں کہ یہ مسئلہ دائرینہ بھی ہے اور اس کو حل بھی کیا جائے۔ وہ یہ تھا کہ ہمیشہ جب پانی زیادہ آتا ہے تو ہیڈ محمد والا جو پل ہے نا، اس کا جو لینتھ ہے، لمبائی ہے، وہ کم ہے، اس میں سے پانی کو گزارتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ادھر فاضل شاہ 3 کلومیٹر سپر بند جو ہے وہ دریا کی طرف ہے، اور اس کے بعد بھی جو 6 سے 7 کلومیٹر ہے آگے سمندوانہ کے جو بند ہے وہاں تک کا سفر، یعنی 5-6 کلومیٹر سے ریلا گزر رہا تھا، تو بھی ہمارے ایریا میں 2 فٹ اوپر چلا گیا، اور اوور فلو ہوتا ہوا کئی مواضعات یا کئی دیہاتوں کو اس نے زیر آب کیا۔ اور جس نے گزرنا بھی 1 کلومیٹر سے ہے، اتنے بڑے سیلابی ریلے نے، تو آپ اندازہ لگائیں پیچھے پونڈ بن جائے گا، تالاب بن جائے گا، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی چھوٹا ڈیم بنا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے، ہمارے مکانات بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مشکل وقت میں ادارے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، جیسے پاک فوج ہے، ریسکیو 1122 ہے، ہیلتھ ہے، لائف سٹاک ہے، اور ریونیو کا ہے، سول ڈیفنس کے ہیں، اور کسی کا نام نہیں لے سکا، تو یہ سارے لوگ بطریق اثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، کمشنر ملتان عزت مآب عامر کریم صاحب یہاں پہ پہنچے تھے، اور ایک دبنگ ان کا وزٹ تھا فاضل شاہ پروٹیکشن بند 0 پوائنٹ پر، اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلمان بھی تھیں، تو انہوں نے یہاں پر ہدایات بھی کی اور لوگوں کو ریسکیو خود کیا۔ آپ نے وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھے ہوں گے، تو وہ ڈسٹرکٹ خانے والے کے لیے انہوں نے کتنا کچھ کیا، اور یہ آپ کے لیے بھی کریں گے۔ تو ان جو اہلیان بند بوسن یا آگے ہیڈ محمد تک جتنے لوگ ہیں، جس طرف سے پانی جا رہا ہے،
تو میرا خیال ہے ان کی طرف سے میں نے پیغام پہنچا دیا اور گزارش بھی کر دی مقتدرہ سے، اگر میری آواز کوئی سن رہا ہے تو اس کی لینتھ کو بڑھائیں۔ اب جب نیا پروجیکٹ آئے گا، روڈ وغیرہ بن رہے ہیں، تو یہ 1 کلومیٹر جو ہوتا ہے چناب پر 1 کلومیٹر عموماً بناتے ہیں، لیکن یہ کم ہے۔ انڈس پہ 1.5 کلومیٹر بناتے ہیں، تو اس کا بھی 1.5 کلومیٹر بنایا جائے، کیونکہ پیچھے راوی، چناب، جہلم 3 دریا مل کے آتے ہیں۔ اب مل کے آ رہے ہیں، کیا حشر کریں گے؟ اگر وہ بھی ادھر ادھر پانی بریچنگ سیکشن سے بریچ کیا گیا، لیمیٹڈ پانی کو باہر نکالا گیا، اگر سارا آ جاتا تو کیا ہوتا؟ مسائل ہیں نا۔ تو انشاءاللہ یہ جو دوست باپ پیچھے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا یقیناً۔ اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ گنڈا سنگھ والا پر 3,11,673 کیوسک ہو چکا ہے، سلیمان کی پر 1,28,000، اسلام پر 95,000، راوی میں جسر پر 85,000 کیوسک، شادرہ پر 65,000، بلو کی پر 1,14,000، سدرئی براج پر 1,51,000 کیوسک، یہ 1,93,000 سے کم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کا لیول کم ہو جائے گا، اور پچھلے 2 سباب کے ہاں بھی کم ہو چکا ہوگا۔ یہ فاضل شاہ قرب و جوار میں ابھی تھوڑا ہے، لیکن اب تیزی سے لیول انشاءاللہ کم ہوتا جائے گا۔ چناب میں جو ہے بڑا بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے، حالیہ 5,48,000 کیوسک تک گیا تھا، اب مرالہ کم ہو کر 4,71,000 پہ، خان کی 5,17,000 پہ، قادر آباد 5,05,000 پہ، چنیوٹ برج 1,92,000 پہ۔ تو آپ سمجھے چنیوٹ برج اس سے پہلے 1,16,000 پہ تھا، تو چنیوٹ برج پر یہ ریلا پہنچ چکا ہے، ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے۔ اور ترمو براج پر 2,75,000 کیوسک، پنجند پر 1,49,000، مغلہ ڈیم سے 8,000 کیوسک، رسول پر سے خراج 5,341 کیوسک، ریاست میں تربیلا ڈیم سے 1,55,000، کابل دیا میں 32,000 کیوسک، کالا باغ پر 2,49,000، چشمہ پر 2,46,000، توسا پر 2,00,000۔